نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ بلا شبہ تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جب تم میں سے دو بھائیوں کی کوئی انبن ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چونکہ ملک میں انتخابات کی گہمہ گہمی ہے، اور اس میں بطور مسلمان ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ آج کل کا جو نظام ہے، انتخابات کے ذریعے حکومت بنائی جاتی ہے، اگر یہ اسلامی خطوط پر، اسلامی بنیادوں پر ہو اور اس میں کچھ اصلاحات کی جائیں تو اس نظام میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، یہ نظام بھی اچھا بن سکتا ہے۔ مگر جو موجودہ صورتحال ہے، اس نظام کو دیکھ کر جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اس نظام کا اور اسلام کا تضاد ہے، اگرچہ انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری بطور مسلمان ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لا یظلمہ ولا یسلم، ایک مسلمان نہ تو کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، من کان فی اخیہ کان اللہ فی اخیہ، کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے پھر اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور آج کل یہ چیز بہت کم نظر آتی ہے۔ آج ایک بھائی اگر ایک پارٹی میں ہے، دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہے، تو ان پارٹیوں نے دونوں بھائیوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے۔ بیٹا باپ کے مد مقابل اپنی زبان چلانے کے لیے تیار ہے، رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمارے لیے سب سے پہلے اسلام ہے، ہم نے اپنے اسلام کو اور ایمان کو بچانا ہے۔ اس کے بعد ہماری رشتہ داریاں، صلہ رحمی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو میل جول ہے اسے قائم رکھنا۔ اس کے بعد
ہماری جو دوستی دین کی بنیاد پر ہے، یہ دوستی بہت اعلیٰ ہے۔ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی رکھتا ہے، کسی دین والے کو اپنا دوست بناتا ہے، یہ دوستی بہت شاندار ہے اور کل قیامت والے دن یہ کام آنے والی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اپنا جو نظریہ ہے، ہم کسی بندے کو سمجھتے ہیں، کسی لیڈر کو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے حق میں بہتر ہے، اس نے ملک کی ترقی کا کچھ سوچا ہے، ملک کے کام کیے ہیں، ملک کو سنوارا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ملک کے لیے زیادہ بہتر ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے کہ اسے آنا چاہیے، ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میری نظر میں یہ ملک کے حق میں بہتر نہیں، یہ بندہ بہتر ہے، اب وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ ایک بندہ ایک لیڈر کی سپورٹ کرتا ہے، دوسرا بندہ دوسرے بندے کی سپورٹ کرتا ہے۔ اب یہ دونوں مسلمان بھائی ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دوسری پارٹی کا جو بندہ ہے، اگرچہ اس کے نظریات الگ ہیں، اس کی سوچ فکر الگ ہے، مگر آپ اس سے اپنا ذاتی تعلق کبھی خراب نہ کریں۔ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پارٹی بازی اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اتنی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ انتخابات والا جو دن ہوتا ہے، بڑا اس میں بھیانک منظر بھی نظر آتا ہے، قتل و غارت تک ہو جاتی ہے۔ ہر الیکشن پر کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے، ایسا تو ہرگز ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہمارا نظریاتی اختلاف ہے تو وہ نظریاتی اختلاف ہمارے مذہب پر اثر انداز نہ ہو، ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام پر نظر انداز نہ ہو۔ اگر ہماری آج کل کی یہ سیاست ہمیں دین سے دور کر دے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، دوست احباب سے دور کر دے، تو یہ تو بہت نقصان دہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس سیاست کی وجہ سے ہمارا دین بگڑ سکتا ہے۔ اگر ایک نظر دیکھا جائے تو جن لیڈروں کے لیے ہم لڑتے ہیں، ہم دست و گریبان ہوتے ہیں، انہیں تو شاید ہماری خبر تک بھی نہیں کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، انہیں کتنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی ریلی میں، کسی جلسے جلوس میں اگر کوئی بندہ پاؤں کے نیچے آ کر دب کر مر جائے، زخمی ہو جائے، وہ تو پیچھے مڑ کے اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، اور ہماری حالت ہے یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مرنے جھکنے کے لیے تیار ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیز بہت نقصان دہ ہے۔ جتنی وہ اہمیت دیتے ہیں اتنی ہمیں بھی دینی چاہیے۔ یہ ہماری فکر ہونی چاہیے کہ جو شخص ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے کام کرتا ہے، ہم اسے صرف سپورٹ کی حد تک رکھیں، نہ اپنے گھر میں کوئی ایسی دراڑ آنے دیں، نہ رشتہ داریوں میں دوری پیدا ہونے دیں، نہ اپنے دوست احباب کو چھوڑیں۔ یہ چند دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، مسجد میں نماز پڑھی، نماز عصر کے بعد ایک بندہ کسی کینڈیڈیٹ کے چھپے ہوئے پمفلٹ لے کر اس نے تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ مسجد ہے، ابھی نماز پڑھی ہے، اور نماز کے بعد وہ بندہ پمفلٹ تقسیم کر رہا ہے، اس کے اوپر تصویریں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ کام مسجد میں سر انجام دیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ جو اس پارٹی کے مخالف تھا، اس نے وہ مروڑ کر پھینک دیا۔ اب یہ دیکھیں، مسجد ہے، نماز پڑھی ہے، اب یہ دونوں دست و گریبان ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تو نے میرا اشتہار کیوں پھاڑا، وہ کہنے لگا کہ تو نے مجھے یہ دیا کیوں۔ اب یہ اگر لوگ نہ چھڑاتے تو نہ جانے دونوں میں سے ایک کا کیا نقصان ہوتا۔ اگر بات یہاں تک پہنچ جائے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اسلام تو ہمیں ہرگز یہ نہیں کہتا، ہم صرف ایک سپورٹ کی حد تک اپنی پارٹی کو رکھیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
آپ کا دین اس سے کہیں پہلے ہے، آپ کی رشتہ داریاں اس سے کہیں پہلے ہیں۔ آپ ان سیاستدانوں کی وجہ سے اپنی کسی بھی تعلق کو خراب نہ کریں۔ ہماری بطور مسلمان یہ ایک ذمہ داری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیاست ہماری آخرت تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔